we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes. Our committee will engage with political parties, and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی اسکرینس پہ، یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں، یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا، جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے، میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا۔ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروایا جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں کہ یہ عمل جو ہے، جو اب حکومت سازی کا عمل ہے، کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو، حکومت چل پڑے، ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا۔ میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے، وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے، میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکوں گا۔ آپ سے ایک سوال ہے، اس کے دو پارٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ ان الیکشن پر ریزرویشن کیا اور دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے دیجیے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتہ کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا، سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا، اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا۔ نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائیں، نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائیں، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں۔ اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمارا خون پسینہ کے محنت اس الیکشنز میں ہوتے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں، اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے۔ تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بھیج رہے ہیں، لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کریں، کام کریں۔ اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کو مینڈیٹ مل جاتا۔ پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے، اب سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک آپ سمجھے ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات نہ کریں، مگر لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تاکہ آپ ان کے مسائل حل کر سکیں۔ تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے۔ اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے
بسم اللہ سو کریں، لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا، تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو، جیسے بھی صورتحال ہو، پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی، کیوس، غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی. تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے. جی ستی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ، دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے، لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے، جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے. اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب؟ آئینی عہدے جو ہیں بڑے تین. ستی صاحب. صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے. تو سی ایس سی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے، کیونکہ سندھ کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحب. اریبہ. Yes, so my question is this support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shehbaz for this? And iske alawa, my other question is, are you going to take presidency and governorship in the province? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے، مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے، بجٹ کے ووٹس ہے، لیجسلیشن ہوں گے، اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی، جو آپ نے سوال کیا، شاید آپ نے بھی سوال کیا، پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑیں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں، تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے، پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے، اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں.